بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت جل جلالہ کی جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، قدوس ہے، تواب ہے، ہماری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، اور درود و سلام نبی محترم نور مجسم شفیع المعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے، خاتم النبیین ہے، اور ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ القرآن کے ساتھ آپ کا میزبان عابد حسین مصطفی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہم آپ کے سامنے قرآن کے حقوق کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے قرآن پاک کی بڑی فضیلت اور بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور یہ انسانیت کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن کا لغوی معنی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، اور اصطلاح کے اندر جو احکامات اور جو قوانین اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے لاگو کیے ہیں اس کو قرآن کہتے ہیں۔ اس کی فضیلت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حشر کے اندر ارشاد فرمایا ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلہم یتفکرون۔ اگر یہ قرآن پاک ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ پارا پارا ہو جاتے۔ اس کے اندر جو الفاظ ہیں، اللہ نے جو کلام کیا ہے، اس کی قوت، اس کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ اس کی خشیت سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اشرف المخلوقات کے لیے یہ بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، جو یہ کلام صرف انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتارا ہے۔ قرآن مجید کے 5 حقوق ہیں۔ جس طرح ہر چیز کے حقوق ہوتے ہیں، اللہ کے حقوق ہیں، رسول کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہوتے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہوتے ہیں، اسی طرح مسلمان کے مسلمانوں کے ساتھ بھی حقوق ہوتے ہیں، اسی طرح قرآن پاک کے بھی حقوق ہیں۔ ان میں سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت، اس پر ایمان لایا جائے، اس کی تعظیم کی جائے جیسے تعظیم کرنے کا حق ہے، اس کی تلاوت کی جائے جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے، اور اس کے اندر غور و فکر کیا جائے جیسے غور و فکر کرنے کا حق ہے، اور اس کو اپنے اوپر نافذ کیا جائے جیسے نافذ کرنے کا حق ہے، اور اس کو آگے پہنچایا جائے، تبلیغ کی جائے جیسے آگے پہنچانے کا حق ہے۔ اس میں سب سے پہلے اس پر ایمان لانا اور اس کی تعظیم کرنا۔ ایمان کہتے ہیں زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اس میں اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب، جب یہ دونوں چیزیں بیک وقت اکٹھی ہو جاتی ہیں تو اس وقت ایمان بنتا ہے۔ یعنی 2 چیزیں بیک وقت جب اکٹھی ہو جائیں تو ایمان بن جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے صرف زبان سے اقرار کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ دل سے ایکسیپٹ کر لینا بھی یہ ضروری ہے، پھر جا کے ایمان بنتا ہے۔ اور اس پر ایمان لانے کے ساتھ اس کی تعظیم کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تحرک بہ لسانی لتعجل بہ، کہ اس کو حرکت، یعنی زبان کو حرکت نہ دی جائے، تیزی کے ساتھ جب اس کو پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، یعنی اس کو انتہائی آہستہ اور انتہائی محبت کے ساتھ پڑھا جائے۔ اس میں جلدی جلدی اس کے الفاظ کو ادا کرنا، یہ اس کے ادب اور اس کی تعظیم کے خلاف ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ولا تعجل بالقرآن، قرآن کو کبھی بھی جلد بازی میں نہ پڑھا کرو، اس کو انتہائی ٹھہر کے پڑھنا، یہ اس کی ادب اور تعظیم کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح نمبر 2 پر تلاوت آتی ہے،
تو تلاوت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ وہ لوگ جن پر یہ ہم نے قرآن پاک نازل کیا ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے، یعنی کہ اس کی تلاوت کا حق مکمل طور پہ ادا کرتے ہیں۔ اور تلاوت کیسے کرنی چاہیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو انتہائی محبت سے پڑھا کریں۔ حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت پیارے صحابی ہیں، رات کو تلاوت کر رہے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے پاس سے گزرے اور آپ نے ان کی تلاوت کو سماعت کیا اور کافی دیر کھڑے رہے۔ اگلے دن پھر آپ نے حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا کہ آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے اور آپ بہت پیاری تلاوت کرتے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں تلاوت اچھی کرتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ کل رات کو میں آپ کی تلاوت سن رہا تھا اور مجھے بہت اچھی لگی ہے۔ تو حضرت ابو موسیٰ عشری فرماتے ہیں کہ مجھے اگر معلوم ہوتا کہ آپ میری تلاوت سن رہی ہیں تو میں اور زیادہ خوبصورت انداز میں پڑھتا۔ تو خوبصورت انداز میں تلاوت کا پڑھنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند ہے اور اللہ رب العزت جل جلالہ کو بھی اس کو پسند کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے بھی اس کے بارے میں فرمایا کہ ورتل القرآن ترتیلا، اس کو انتہائی خوبصورت اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے۔ ایک تو اس کا یہ ہے اس کی تلاوت کرنے کا طریقہ، اور دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ اس کو اس کے مخارج کے اعتبار سے اس کو مکمل طریقے سے ادا کرتے ہوئے پڑھیں، یعنی کہ تجوید کے ساتھ اس کو پڑھا جائے، جیسے کہ اس کے حروف کے اندر دیکھیں، جیسے دال ہے، دواد ہے، اس کے اندر فرق ہونا چاہیے، سین اور سواد کے اندر فرق ہونا چاہیے، اسی طرح ثا اور سین کے اندر فرق ہونا چاہیے، یعنی اس کے اندر حرف مستعلیہ کون سے ہیں، حرف شجریہ کون سے ہیں، حرف لاحویہ کون سے ہیں، اور کہاں پہ اخفاء کرنا ہے، کہاں پہ اظہار کرنا ہے، کہاں پہ ادغام کرنا ہے۔ ان تمام قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن کی تلاوت کی جائے تو یہ زیادہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پہ جو آتا ہے وہ غور و فکر کرنا، اس کے اندر غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، سوچ و بچار کرنا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے یہ کتاب ہمارے لیے بہت آسان بنائی ہے، اور اگر اس کے اندر غور و فکر نہیں کریں گے، اس کے اندر ہم سمجھ کے نہیں پڑھیں گے، اس کے مفہوم کے سمجھ کر نہیں پڑھیں گے، ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو اس کتاب کا ہمیں ظاہری بینیفٹ نہیں ہوگا۔ ہاں اس کا ثواب تو ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے 1 حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو جتنے زیادہ حروف ادا کرے گا اتنی زیادہ نیکیاں ملے گی۔ لیکن یہ صرف نیکیاں حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک نازل نہیں ہوا، بلکہ یہ سمجھنے کے لیے ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، فرمایا کہ یہ ہم نے قرآن پاک تمہارے لیے بہت آسان بنایا ہے، بہت ہی آسان ہے، اس کو سمجھنے والوں لوگوں کے لیے، جو سمجھنا چاہتی ہیں ان کے لیے آسان ہے، جو نہیں سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لیے تو مشکل ہوگا۔ آپ دیکھیں ہم بہت ساری کتابیں پڑھتے ہیں، جیسے فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بایو ہے، میتھ ہے، اس کے علاوہ میڈیکل سائنس کی طرف ہم جاتے ہیں، انجینئرنگ دیکھتے ہیں، یہ ساری کتابیں ہم پڑھتے ہیں اور ان کی طرف ہم دیکھتے رہتے ہیں، اور اگر ہمیں وہ اس کے بارے میں صحیح نالج نہ ہو تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم اپنا بچہ جو ہے وہ انگلش پڑھے اور اس کی ٹرانسلیٹ نہ کر سکے تو ہم آبجیکشن لگا دیتے ہیں، یعنی کہ اگر وہ ٹینس کے بارے میں نہ جانتا ہو، پرنون کے بارے میں نہ جانتا ہو تو ہم اس کے اوپر آبجیکشن لگا دیتے ہیں کہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، آپ جو پڑھ رہے ہیں تو صرف یہ پڑھائی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن پاک بھی ایسا ہے کہ اس کو صرف پڑھا نہ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے، بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے۔ یہاں پہ پڑھنے کا ذکر نہیں ہے بلکہ ایجوکیشن حاصل کرنے کا ذکر ہے، علم حاصل کرنے کا ذکر ہے، سیکھنے کا ہی ذکر ہے، پڑھنے کا ذکر نہیں ہے۔ تو ہم نے زیادہ توجہ پڑھنے کی طرف دی ہوئی ہے، تو یہاں پہ سیکھنا چاہیے۔ اس کے اب تو ترجمے بھی بہت ساری مل جاتی ہیں اور انٹرنیٹ پہ بھی یہ چیزیں اویلیبل ہیں، تو ہمیں اور زیادہ آسانی ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس قرآن کو سیکھنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے کلام کروں، میں اللہ تعالیٰ سے بات کروں، میں اللہ تعالیٰ سے گفتگو کروں، تو وہ نماز پڑھے، اور اگر یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے کلام کرے تو وہ قرآن کی تلاوت کیا کرے، قرآن کو سمجھ کے پڑھا کرے۔ تو اسی طرح
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ اگر تم چاہتے کہ راہ ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہو تو کثرت سے قرآن پڑھا کرو، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اسی طرح وہ حدیث ثقلین کے اندر بھی یہ بات آپ نے فرمائی ہے، جو آخری حجۃ الوداع کے اندر بھی آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ 2 چیزیں میں تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے بھی ایک قرآن ہے۔ قرآن کو اتنی زیادہ فوقیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے دی ہے۔ اسی طرح نمبر 4 پہ آتا ہے اس کی اقامت، اس کے حکم کو بجا لانا، یعنی کہ اس کے جتنے بھی احکامات ہیں اس پر عمل پیرا ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک تو ہے عبادات کے طور پر حکم ہوتے ہیں، جیسے اقیم الصلاۃ ہے، اور زکوٰۃ کے بارے میں ہے، روزے کے بارے میں ہے، حج کے بارے میں ہے، جہاد کے بارے میں ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ ایک ہے اس کو قائم کرنا، اپنے اوپر نافذ کرنا، یعنی جو قرآن کہے وہی کرنا ہے، اور جو قرآن منع کرے اس سے رک جانا ہے۔ اور یہی رسالت کا بھی پیغام ہے۔ یہ رسالت کا جتنا بھی، اگر آپ دیکھیں کہ رسالت کیا ہے تو قرآن دیکھیں وہ سارا کا سارا رسالت ہے، اور رسالت ہمیں بتاتا ہے۔ اگر ہم اس کے باوجود ہم اچھے عمل نہیں کرتے تو ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں، ہم خود اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ قرآن اور رسالت یعنی نبوت اس کی ذمہ داری نہیں لے سکتی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا، اے اہل کتاب، اے کتاب والو یعنی قرآن پاک کو ماننے والو، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اس کو قائم کرو، نافذ کرو۔ آج ہم پوری دنیا پہ دیکھیں، پوری دنیا مسلمان جو ہے وہ دیکھیں کیسی صورتحال میں ہیں۔ فلسطین کے اندر دیکھیں، غزہ کے اندر دیکھیں، تورا بورا کے اندر، دشت لیلہ کے اندر، اس طرح عراق کے اندر، اس طرح لبنان کے اندر، اور کشمیر کے اندر دیکھیں۔ بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ اس کی ریزن کیا کہ حکمران جو ہیں وہ جو قرآن پاک کے احکامات ہیں اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہو رہے، اس کو چلا نہیں رہے۔ پوری دنیا میں کسی بھی ایک جگہ پہ قرآن نافذ نہیں ہے۔ جب تک قرآن نافذ نہیں ہوگا، اس کو قائم نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک مسلمانوں کو عروج نہیں مل سکتا۔ اس طرح قرآن پاک کے اندر آتا ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اگر تم سر بلندی چاہتے ہو کہ تمہارا مقام دنیا میں بڑا ہو جائے اور تمہارا سر فخر سے بلند ہو جائے تو تم مومن بن کے رہو، اور مومن کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ وہ قرآن پر مکمل طور پر عمل کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے قرآن کو، تو اس قرآن کو سب سے بہتر ہے کہ ہم اس کو اپنے اوپر نافذ کریں، اپنے اوپر لاگو کریں۔ اور 5ویں نمبر پر جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ تبلیغ اس کی پہنچائی جائے، اس کو آگے پہنچایا جائے، اس کو کنورٹ کیا جائے، آگے ٹرانسفر کیا جائے، یعنی جو بندے کو پاس جو علم ہے اس کو آگے وہ پہنچائے۔ قرآن پاک کا چاہے وہ تلاوت کا علم ہے وہ آگے پہنچائے، اس کے ترجمے کا علم ہے وہ آگے پہنچائے، اس کی تفسیر کا علم ہے وہ آگے پہنچائے، اس کے احکامات کا علم ہے تو وہ بھی آگے پہنچائے، یعنی جتنے بھی علوم اس کے پاس ہیں وہ اس کو آگے پہنچائے۔ قرآن پاک کے سارے علوم کو آگے پہنچانا اس کے اوپر ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں حکم فرمایا کہ اگر کسی کے پاس ایک حدیث بھی ہے، ایک بات بھی ہے تو وہ بھی اس کے پاس بطور امانت ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس امانت کو آگے مسلمانوں تک پہنچائے۔ تو ایک تو یہ بھی ہے کہ اس کو آگے پہنچانا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں قرآن پاک کے حقوق ہیں۔ نمبر 1 پر حقوق اس پر ایمان لانا، اس کی تعظیم کرنا، اور اس طرح دوسرے حقوق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، اور نمبر 3 پر کیا ہے، اس کے اوپر غور و فکر کیا جائے، نمبر 4 پر اس کو اپنے اوپر قائم کرنا، اپنے اوپر نافذ کرنا ہے، اور نمبر 5 پر اس کو آگے پہنچانا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی ہوگی۔ آج ہم دیکھیں پوری دنیا کے اندر قرآن پاک جو ہے وہ کس طرح ہمارے اوپر نافذ نہیں ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کسی جگہ پہ بھی روکی نہیں جاتی، چاہے وہ مسلم علاقہ ہے چاہے غیر مسلم علاقہ ہے، اور نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ یہ نماز دین کا ستون ہے، الصلاۃ عماد الدین ہے۔ اس طرح روزے کے بارے میں بھی فرمایا کہ الزکوٰۃ عماد الدین ہے، حج کے بارے میں الحج والزکوٰۃ۔ یہ 4 ستون ہیں۔ اگر بلڈنگ کھڑی ہو اور 4 ستون ہوں اور اس کے اوپر چھت نہ ہو تو وہ 4 جو دیواریں ہیں وہ بے معنی ہو جاتی ہیں، اور وہ جو چھت اصل میں ہے وہ قائم ہے، وہ قرآن ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کریں گے اس قرآن کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں اس کو سمجھیں اور اس کو آگے پہنچائیں، اور جتنی زیادہ ہو سکے اس قرآن کی تلاوت کریں۔
اگر ہم اپنی زندگی کا صرف زیادہ نہیں 20 منٹ بھی روز کے نکالیں اور اس کے 1 2 3 آیات کا ہم ترجمہ روز پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت تھوڑے عرصے میں ہم قرآن پاک کو اچھے انداز میں سیکھ سکتے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی سیکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سیکھنے کی، آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔